بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو، عربی میں جنت ایسے گھنے باغ کو کہتے ہیں جس میں درختوں کی وجہ سے زمین چھپی ہوئی ہو۔ جنت کو جنت کہنے کی 3 وجوہات ہیں۔ نمبر 1، جنت میں باغات ہیں۔ نمبر 2، وہ عالم غیب میں ہے۔ نمبر 3، اور جنت بروز قیامت ملے گی۔ جنتیوں کی سب سے بڑی نعمت دیدار خداوندی ہے۔ جنت کی 1 اینٹ سونے کی اور 1 اینٹ چاندی کی ہے۔ اس کا گارا خالص مشک کا ہے۔ اس کی بجری موتی اور یاقوت کی ہے۔ اس کی مٹی زعفران ہے۔ جو اس میں داخل ہوگا خوش رہے گا، کبھی غمگین نہ ہوگا، ہمیشہ رہے گا، کبھی نہ مرے گا۔ اس کے کپڑے نہ گلیں گے اور نہ ہی اس کی جوانی فنا ہوگی۔ معزز دوستو، جنت کی 100 منزلیں ہیں اور ہر منزل کا فاصلہ ایسے ہے جیسے زمین و آسمان کا فاصلہ ہے۔ ایک اعرابی نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہو کر پوچھا، کیا جنت میں اونٹ ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اگر اللہ نے تجھے جنت عطا کی تو وہاں تیرے لیے ہر شے ہوگی جو تیرا دل چاہے گا اور تیری آنکھیں پسند کریں گی۔ اہل جنت کا قد حضرت آدم علیہ السلام کے قد کے برابر ہوگا۔ ان کا قد 60 ہاتھ لمبا تھا اور 7 ہاتھ چوڑا تھا، اور جنت میں ہمارا قد بھی 60 ہاتھ لمبا اور 7 ہاتھ چوڑا ہوگا انشاءاللہ۔ معزز دوستو، کوہنی سے لے کر ہاتھ کی بڑی انگلی تک کو ایک شرعی ہاتھ کہا جاتا ہے، اور یہ تقریباً 18 سے 19 انچ کا ہوتا ہے۔ اس حساب سے 90 یا 95 فٹ لمبا اور 10.5 سے 11 فٹ چوڑا بنتا ہے۔ اہل جنت کے جسم پر بال نہیں ہوں گے اور ان کے چہروں پر داڑھی مونچھ بھی نہیں ہوگی، صرف سر کے بال، بھووں کے اور پلکوں کے بال ہوں گے۔ جنتی کھائیں گے اور پئیں گے، لیکن نہ تھوکیں گے، نہ پیشاب کریں گے، نہ پخانہ کریں گے، نہ ناک سنکیں گے۔ ایک ڈکار آئے گا اور مشک کی طرح کا خوشبودار پسینہ آئے گا۔ ان دونوں سے کھانا ہضم ہو جائے گا۔ جنتی جنت میں جماع بھی کریں گے، جس سے مشک کی طرح کا خوشبو جیسا پسینہ آئے گا۔ جنت میں ایک مرد کو 100 مردوں جتنی طاقت دی جائے گی۔ جنت میں ہماری عمر 30 سال ہوگی اور مزید کبھی نہیں پڑے گی، اور یہ 30 سال قمری ہیں۔ اگر انہیں سورج کے سالوں میں تبدیل کیا جائے تو 29 سال 1 ماہ اور 8 دن بنتی ہے۔ اس عمر میں تو آدمی بالکل جوان ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب لوگ 30 سال کے اٹھائے جائیں گے۔ پھر اگر کوئی جنتی ہوگا تو اس کو حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک دیا جائے گا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن اور حضرت ایوب علیہ السلام کا دل دیا جائے گا، اور عمر 30 سال ہی رہے گی۔ اور اہل جہنم کی عمر بھی 30 سال ہی رہے گی، لیکن ان کا جسم پہاڑ جتنا پھول جائے گا۔ معزز دوستو، جنت کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہوگا، اور جب جنت میں رات ہوگی تو اندھیرا نہیں ہوگا، بلکہ پردے گرا دیے جائیں گے، جس سے جنتیوں کو پتہ چل جائے گا کہ اب رات ہو گئی ہے۔ جنت میں سورج نہیں ہوگا، بلکہ عرش سے ایک نور نکلے گا، جس سے جنت میں روشنی ہوگی۔ جنت میں نیند نہیں ہے، جنت میں تھکاوٹ بھی نہیں ہے۔ سب سے ادنا جنتی کو اللہ تبارک و تعالی 80,000 نوکر دے گا اور 72 بیویاں دے گا۔ سب سے ادنا جنتی بھی اپنی نعمتوں، باغات، تختوں اور بیویوں کو 1000 برس کی مسافت تک دیکھے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ اکرام والا وہ ہوگا جو صبح و شام اللہ تبارک و تعالی کے چہرے کی زیارت کرے گا۔ معزز دوستو، ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اگر جنت کی حور زمین کی طرف جھانک لے تو جنت سے لے کر زمین تک ہر چیز روشن ہو جائے، یعنی 7 آسمان اور زمین بھی روشن ہو جائے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ دنیا کی ایمان والی عورت اس جنت کی حور سے، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، اس حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی لڑکی کے سر کے بال سر سے چلتے ہیں اور پاؤں کی ایڑی تک آتے ہیں،
یعنی جنت کی لڑکی کا قد 90 فٹ ہے اور بال بھی اس کے 90 فٹ ہی ہوں گے۔ جنت کی حور اپنے شوہر کی طرف ایک قدم رکھتی ہے تو اس ایک قدم میں 1,00,000 نکھار اپنے شوہر کو دکھاتی ہے۔ اہل جنت گورے سفید رنگ والے ہوں گے، گھنگریالے بالوں والے اور سرمئی آنکھوں والے ہوں گے۔ معزز دوستو، اگر جنت کی کوئی ناخن بھر چیز دنیا میں ظاہر ہو تو تمام آسمان و زمین اس سے آراستہ ہو جائیں، اور اگر جنتی کا کنگن یعنی کلائی کا ایک زیور ظاہر ہو تو آفتاب کی روشنی مٹا دے، جیسے آفتاب ستاروں کی روشنی مٹا دیتا ہے۔ جنت کی اتنی جگہ جس میں کوڑا، چابک، درہ وغیرہ رکھ سکیں، دنیا و ما فیہا، یعنی دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہیں۔ جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا۔ اگر کسی پرند کو دیکھ کر اس کے گوشت کھانے کو جی ہو تو اسی وقت بھنا ہوا اس کے پاس آ جائے گا۔ اگر پانی وغیرہ کی خواہش ہو تو کوزے خود ہاتھ میں آ جائیں گے۔ ان میں ٹھیک اندازے کے موافق پانی، دودھ، شراب، شہد ہوگا کہ ان کی خواہش سے ایک قطرہ نہ کم ہوگا اور نہ زیادہ۔ بعد پینے کے خود بخود جہاں سے آئے تھے چلے جائیں گے۔ وہاں کی شراب دنیا کی سی نہیں، جس میں بدبو اور کڑواہٹ اور نشہ ہوتا ہے، اور پینے والے بے عقل ہو جاتے ہیں، آپے سے باہر ہو کر بیہودہ بکتے ہیں۔ وہ پاک شراب ان سب باتوں سے پاک اور منزہ ہوگی۔ وہاں نجاست، گندگی، پخانہ، پیشاب، تھوک، رینٹ، کان کا میل، بدن کا میل بالکل نہ ہوگا۔ ایک خوشبودار فرحت بخش ڈکار آئے گا، خوشبودار فرحت بخش پسینہ نکلے گا، سب کھانا ہضم ہو جائے گا، اور ڈکار اور پسینے سے مشک کی طرح خوشبو نکلے گی۔ ہر وقت زبان سے تسبیح و تکبیر قصدن اور بلا قصد مثل سانس کے جاری ہوگی۔ کم سے کم ہر شخص کے سرہانے 10,000 خادم کھڑے ہوں گے۔ خادموں میں ہر ایک کے ایک ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں سونے کا، اور ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمت ہوگی۔ جتنا کھاتا جائے گا لذت میں کمی نہ ہوگی بلکہ زیادتی ہوگی۔ ہارنے والے میں 70 مزے ہوں گے، ہر مزہ دوسرے سے جدا ہوگا، اور وہ مزے ایک ساتھ ہی محسوس ہوں گے۔ ایک کا احساس دوسرے سے روکنے والا نہ ہوگا۔ جنتیوں کے نہ لباس پرانے پڑیں گے، نہ ان کی جوانی فنا ہوگی۔ اگر جنت کا کپڑا دنیا میں پہنا دیا جائے تو جو دیکھے بے ہوش ہو جائے، اور لوگوں کی نگاہیں ان کا تحمل یعنی برداشت نہ کر سکیں۔ اگر کوئی حور سمندر میں تھوک دے تو اس کے تھوک کی شیرینی یعنی کہ مٹھاس کی وجہ سے سمندر میٹھا ہو جائے۔ اور ایک روایت ہے کہ اگر جنت کی عورت 7 سمندر میں تھوکے تو وہ شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ سر کے بال اور پلکوں اور بھوموں کے سوا جنتی کے بدن پر کہیں بال نہ ہوں گے، سب بے ریش ہوں گے۔ سرمئی یعنی سرما لگی آنکھیں 30 برس کی عمر کے معلوم ہوں گے، کبھی اس سے زیادہ معلوم نہ ہوں گے۔ پھر لوگ اللہ پاک کے حکم سے ایک بازار میں جائیں گے جسے ملائکہ گھیرے ہوئے ہوں گے۔ اس میں وہ چیزیں ہوں گی کہ ان کی مثل نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ دلوں پر اس کا خیال گزرا۔ اس میں سے جو چیز چاہیں گے ان کے ساتھ کر دی جائے گی اور خرید و فروخت نہ ہوگی۔ اور جنتی اس بازار میں وہاں ملیں گے۔ چھوٹے مرتبے والا بڑے مرتبے والے کو دیکھے گا، اس کا لباس پسند کرے گا۔ ابھی گفتگو ختم نہ ہوگی کہ خیال کرے گا میرا لباس اس سے اچھا ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ جنت میں کسی قسم کا غم نہیں۔ جنتی وہاں ملنا چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا، اور ان میں اللہ پاک کے نزدیک سب میں معزز وہ ہوگا جسے اللہ پاک کے وجہ کریم کے دیدار سے ہر صبح و شام مشرف ہوگا۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائے گا، کچھ اور چاہتے ہو جو تم کو دوں؟ عرض کریں گے، تو نے ہمارے منہ روشن کیے، جنت میں داخل کیا،
جہنم سے نجات دی۔ اس وقت پردہ کہ مخلوق پر تھا اٹھ جائے گا، تو دیدار الہی سے بڑھ کر انہیں کوئی چیز بھی معلوم نہ ہوگی۔ معزز دوستو، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو وہ اعمال بھی بتانا ضروری ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان جنت سے ہمیشہ ہمیشہ محروم ہو جاتا ہے۔ وہ 40 اعمال یہ ہیں۔ نمبر 1، نیکی کر کے احسان جتلانے والا ہمیشہ جنت سے محروم رہے گا۔ نمبر 2، تکبر کرنے والا۔ نمبر 3، والدین کا نافرمان۔ نمبر 4، زبان کا غلط استعمال کرنے والا۔ نمبر 5، چغلی کرنا۔ نمبر 6، رشتہ داری توڑنا۔ نمبر 7، حرام کھانا۔ نمبر 8، ہمسائے کو اذیت دینا۔ نمبر 9، اپنا نسب تبدیل کرنا۔ نمبر 10، ناجائز لوگوں کا مال کھانا۔ 11، ذمی یعنی کہ جس کو کسی مسلمان نے امن دیا ہو اس کافر کو قتل کرنا۔ مسلمان کا حق کھانا۔ شلوار ٹخنوں سے نیچے تکبر کی نیت سے رکھنا۔ سونے کے برتنوں میں پینا۔ عورت کا مرد کی مشابہت اختیار کرنا۔ رعایا کو دھوکہ دینے والا حاکم۔ بد زبانی اور بد مزاجی رکھنے والا۔ بلا وجہ عورت کا طلاق طلب کرنا۔ صرف کالا خطاب استعمال کرنا۔ شوہر کی ناشکری کرنا۔ زنا کرنے والا۔ بخل اور سرکشی کرنے والا۔ جھوٹ بولنے والا۔ فضول گفتگو کرنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھنے والا۔ علم دین چھپانے والا۔ دوغلا پن اختیار کرنے والا۔ خودکشی کرنے والا۔ جانداروں کی تصویر بنانے والا۔ دنیاوی جاہ و جلال کے لیے علم کا سیکھنے والا۔ شہرت کا لباس پہننے والا۔ دھوکہ اور فریب دینے والا۔ وہ مرد جو سونا پہنتا ہو، اور وہ مرد جو یہ پسند کرے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہو کر میرا استقبال کریں۔ شراب پینے والا اور نشہ کرنے والا۔ غیبت کرنے والا۔ سود کھانے والا۔ ناحق مومن کو قتل کرنے والا۔ اچھی طرح سے وضو نہ کرنے والا۔ جانوروں پر ظلم کرنے والا۔ معزز خواتین و حضرات، جنت کا سودا اتنا سستا نہیں ہے۔ جنت کا بیان سننے سے ہر انسان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اسے جنت نصیب ہو، لیکن اگر آپ جنت چاہتے ہیں تو آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنا ہوگی، اور یہود و نصارہ کی پیروی سے بچ کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی پیروی اختیار کرنا ہوگی، اور اپنی زندگی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے، گناہوں سے بچنے، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔